الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 7 کے باب پنجم کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ باب پنجم میں سے سب سے پہلا ٹاپک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے شامل کیا گیا ہے۔ باب پنجم کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے، اور اس میں مشاہیر اسلام، مشاہیر مشہور کی جمع ہے، اور جو کہ اسلام کے میں مشہور ہستیاں گزری ہیں ان میں سے چند ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی اسلام کی اشاعت میں کوششیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ٹاپک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد جو ہے یہ اس پڑھانے کا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر طور پر جان سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق اور عبادت سے واقف ہو سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ سے سبق حاصل کر سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں۔ صحابی کا مؤنث ہے، اور صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی حالت میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان سے ملا ہو، اور صحابیہ ظاہر ہر اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ام المؤمنین ان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کا خطاب دیا گیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ام المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کی مائیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی ادب کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے امت کی ماؤں کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے ان کا ولادت اور نسب کہ ان کی پیدائش کے بارے میں اور حسب نسب کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ تھے، اور پہلے وہ شخص، مردوں میں سے پہلے وہ شخص تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ آپ کا نام عائشہ اور لقب صدیقہ ہے۔ ام المؤمنین کا خطاب دیا گیا ازواج مطہرات میں سے ہونے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کبھی بنت صدیق اور کبھی حمیرہ کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش رو اور صاحب جمال تھیں۔ رنگ سفید تھا، سرخی غالب تھی اس میں، اور آپ کی جو کنیت ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، تو آپ کی کنیت آپ کے بھانجے عبداللہ کے نام پر تھی، اس لیے آپ کو ام عبداللہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا، اور پھر جو ہے وہ ہجرت کے بعد ان کی رخصتی ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر ہے یہ 500 درہم مقرر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم فضیلت دیکھیں، فضائل دیکھیں، کمالات دیکھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ویسے تو سب کے ساتھ ہی بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا خلوص کا، محبت کا، احترام کا رشتہ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضرت عمرو بن العاص نے، کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ واقع کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھ کو کئی باتیں ایسی عطا کی ہیں جو میرے سوا اور کسی کو نہیں ملیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اگر علمی اور دینی خدمات کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جب آنکھ کھولی تو ساتھ ان کا گھرانہ مسلمان ہو چکا تھا، تو چونکہ انہوں نے آنکھ ہی اسلام کے ماحول میں کھولی تو آنکھ کھلتے ہی ان کی تربیت صحیح اچھے اسلامی ماحول میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان چھڑکنے والے آپ کے ساتھی تھے۔ ہمیشہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل آسانی میں ساتھ رہے، تو جو ہے وہ اس وجہ سے ان کی بہت اچھی اسلامی ماحول میں تربیت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد 10 سال رہنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بہت سی باتیں سیکھیں، قرآن پاک کا فہم حاصل کیا، رسالت کا علم ہوا، جو دین کے رموز اسرار ہیں، جو دین کی باریکیاں ہیں، ان کو سمجھا، ان سے واقفیت حاصل کی۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کو علم دین کے علاوہ تاریخ، ادب، طب جیسے علوم میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بارے میں شعر و شاعری بھی، دینی علوم بھی، ادب، تاریخ وغیرہ جیسے علوم جو تھے ان کے اوپر بھی ان کو کافی عبور حاصل تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کا حافظہ بہت قوی تھا، اور جو تھیں احادیث آپ نے بہت سی تعداد میں روایت کی ہیں، اور ان کو صحیح علمی دیانتداری اور صداقت کے ساتھ انہوں نے آگے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 2210 احادیث جو ہیں وہ مروی ان سے ہیں، روایت کی ہیں آگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 47 سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی تھیں۔ تو پھر چونکہ کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ رہیں، تو آپ نے دین کے بہت سارے جو معاملات تھے وہ آگے لوگوں تک پہنچائے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ دین سکھایا، جیسے حج کے جو مناسک ہیں ان کی تعلیم دیتی نظر آتی ہیں آپ، عبادات اور ایمانیات کے متعلق آپ نے تعلیم جو ہے وہ دی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بہت جو ہے وہ عالم اور فاضل خاتون تھیں، جس وجہ سے انہوں نے اسلام کی بہت ساری جو ہے وہ خدمت ہمیں نظر آتی ہے ان کی جو ہے وہ اسوہ حسنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اسوہ حسنہ، اسوہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ زندگی، اور یہ ہم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان کی زندگی سے سیکھ کے تو اپنے زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈھال سکیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز تہجد کا اہتمام فرماتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور پھر جب عورتوں کو مسائل سمجھاتی تھیں تو حج کے بارے میں انہوں نے عورتوں کو یہ بتایا تھا کہ جو عورتوں کے لیے جہاد جو ہے وہ یہی حج کا فریضہ ہے، حج کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بھی حج کی بہت پابندی فرماتی تھیں، اور تقریباً ہر سال حج کے لیے مدینہ تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ بھی اتنے دن اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک کا جو زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بسر کیا، جس وجہ سے آپ اخلاقیات کے بھی اعلیٰ معیار پہ فائز تھیں۔ آپ نے اعلیٰ اخلاقیات سیکھیں، نہایت بلند اخلاق کی مالک تھیں، آپ نہایت سنجیدہ، فیاض، قناعت والی، عبادت گزار، رحم دل خاتون تھیں، اور جو تھے آپ چونکہ اپنی تو اولاد ان کی نہیں تھی تو تمام جو باقی مسلمانوں کے بچے تھے، جو یتیم بچے ہوا کرتے تھے، ان کی پرورش کا خصوصی اہتمام کرتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف بہت توجہ جو ہے وہ دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو زندگی تھی اس میں قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے اوپر مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں۔ تو قناعت کی بہت اعلیٰ صفت ان کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی جو تھی وہ اسرت، تنگی، فقر و فاقہ میں گزاری، لیکن
اور ایسا بھی وقت آتا تھا کہ وہ کہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ہم پر پورا ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور گھر میں آگ تک نہیں چلتی تھی، اور ہماری غذا پانی اور چھہارے وغیرہ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور تھوڑا بہت جو کہیں سے اگر گوشت آ جاتا تو وہ ہوتا تھا، لیکن اس کے اوپر بھی وہ مطمئن رہتی تھیں اور قناعت کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ اخلاق سب سے ممتاز تھا، اور اس اخلاق میں سب سے اہم جو ایک پہلو ہے وہ آپ کی فیاضی اور کشادہ دستی بھی ہے۔ فیاضی کا جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا آپ اس کو بہت فیاض طریقے سے جو ہے وہ آگے پہنچایا کرتی تھیں۔ آپ کا یہ بھی کام تھا کہ آپ جو تھے آپ کے پاس جو غلام آتے تھے ان کو آزاد کرتی تھیں، اور آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 بنتی ہے۔ خیرات میں جو ہے وہ ہر ایک کو جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو آگے دے دیتی تھیں جو ہے وہ، اور کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کے بجائے ترجیح یہی دیا کرتی تھی کہ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ رقم آئی، اور تو انہوں نے ایک پلیٹ میں اس کو رکھ لیا اور اسے بانٹنا شروع کر دیا، تو بانٹتی گئیں یہاں تک کہ جو ہے وہ افطار جو ہے ہر چیز انہوں نے تقسیم کر دی غریب لوگوں کے اندر، اور خود ان کو روزہ تھا اور روزے کی اپنے بھی پرواہ نہ کی، اور اپنے افطاری کے لیے کوئی چیز اس میں سے بچا کے نہ رکھی۔ تو اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فیاضی ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، نرم دل کی مالک تھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، خشیت جو ہے وہ اس سے بھرپور تھیں، اور جو ہے وہ جو ہمیں ان کی جو تعلیمات ملتی ہیں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اخلاق میں، فیاضی میں، قناعت میں، عبادت گزاری میں، رحم دلی میں، ان تمام چیزوں میں ہم ان کی جو ہے وہ اسوہ کے اوپر چلنے والے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 ہجری یعنی 58 ہجری کے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بیمار ہوئیں، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رمضان کی 17 تاریخ کو آپ نے وفات پائی تھی، اور وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 66 برس تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی اور دین کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اچھا، ہم اس چیپٹر کے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت جو ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کی صاحبزادی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہجرت سے ڈیش برس پہلے ہوا، 3 برس پہلے ہوا، بے آپشن اس میں ٹرو آپشن ہے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے، جیم آپشن۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ڈیش برس تھی، 66، جیم آپشن اس میں بھی ٹرو آپشن ہے۔ ڈائزل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کب ہوا اور آپ کا مہر کتنا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہے اس کا جواب فرسٹ پیج پر جو ہے وہ دیا ہوا ہے، پہلے پیج پر ہے کہ آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے وہ ہجرت سے 3 برس پہلے ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مہر 500 درہم تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ اس میں ہم نے اس پیراگراف میں ڈسکس کیا کہ آپ کی کنیت آپ کے بھانجے عبداللہ کے نام پر تھی، اس لیے آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث بیان کریں۔ یہاں پر ہم نے فضائل و کمالات میں جو حدیث پڑھی تھی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ رسول اکرم نے
ایک دفعہ رسول اکرم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کب ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب لاسٹ پیج پر دیا ہوا ہے کہ 58 ہجری کے رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا جائے، اور رمضان کی 17 تاریخ کو اپنی وفات، آپ یہاں سے بھی اس کا جواب سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو آپ نے وفات پائی، اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور دینی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ اب اس کے اندر آپ کا علمی اور دینی خدمات ہم نے جو یہ پڑھی تھی کہ پہلے ہی پیج پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی اور دینی خدمات، اس کے پیراگراف کے سٹارٹ سے آپ اس کا جواب جو ہے وہ کریں گے، اور یہ جو سیکنڈ پیج ہے اس کے یہاں جہاں پر اینڈ ہو رہا ہے یہ والا ٹاپک، وہاں تک آپ اس کا جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے اسوہ حسنہ سے پہلے تک۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وضاحت کریں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا اسوہ حسنہ، یہاں سے آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اسوہ حسنہ سے، اور جہاں پر یہ اینڈ ہو رہا ہے پیراگراف وفات سے پہلے تک، یہاں تک آپ اس سوال کا جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے درج ذیل خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبوت کے ڈیش سال کے آخر میں ہوئی، 5ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دین کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب کے علوم میں کافی مہارت تھی۔ نیکسٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ قریباً ڈیش سال تک زندہ رہیں، 47 سال تک زندہ رہیں۔ عورتوں کے لیے ڈیش ہی جہاد ہے، حج ہی جہاد ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ آبجیکٹیو آپ بے شک اپنی بک کے اوپر ہی نوٹ کر لیجیے گا۔ شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز آپ نے نیٹ کاپیز پر کرنے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ آپ نے پیپروں سے پہلے چیک کروانا ہے۔ آپ کا جو یہ پیپر ہوں گے سلیبس آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ پہلا چیپٹر شامل ہے جو آپ نے پڑھا ہے رسالت کے بارے میں، دوسرا چیپٹر روزوں کا ہے، روزہ اور اس کی اہمیت ہے، اور تیسرا یہ والا چیپٹر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والا شامل ہوگا آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دعا ربنا لا تؤاخذنا والی کا ترجمہ کیا تھا، آپ نے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، تو اس میں سے بھی آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ آپ کا پیپر جو ہے یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، آپ نے اس لیے ان چیپٹرز کو اچھی طرح تھارولی ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اندر سے تمام ایک لائن اور ایک پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ ایکسرسائز کے کویسچنز کے علاوہ چیپٹر کے اندر سے بھی آپ کے جو ہے وہ کویسچنز بنیں گے، کیونکہ آپ کا سارا پیپر جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ جو ہے پیپر ہوگا۔ اللہ حافظ۔